توفیق عطا کی گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جمعۃ المبارک کے لیے یہاں ہمارا جمع ہونا اور مسجد شریف کی حاضری اللہ کریم قبول فرمائے، اور یوم جمعۃ المبارک کے فیوض و برکات سے اللہ تبارک و تعالی سب آنے والوں کو فیض یاب فرمائے۔ ماہ سفر میں بہت سے اولیاء اللہ کے آراس مبارکہ ہیں، ان کے وصال کے دنوں پر ان کی مبارک بارگاہ میں محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کیا جاتا ہے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جو عزتیں، جو عظمتیں اور جو رفعتیں اور درجات عطا فرمائے ہیں، ان کا ذکر رب کریم نے قرآن کریم کے متعدد مقامات پر ان کی عظمت، ان کے مقام، ان کے مرتبے اور ان کی رفعتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے 11ویں پارے میں سے 11ویں رکوع میں سورہ یونس کی آیت نمبر 62 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، جن کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اولیاء اللہ کے ٹائٹل سے، عنوان سے ذکر فرمایا۔ اولیاء کاملین کا دین میں مقام اور مرتبہ کیا ہے، ان کی رفعت کا نمایاں پہلو کیا ہے، ان کے ساتھ وابستہ ہونا، ان کے نقش قدم پر چلنا اور ان کی صحبت اختیار کر کے ان کی تعلیمات کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کر کے اپنی آخرت اور عاقبت کو بہتر بنانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے رب کریم کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگیاں وقف کر دیں اور پوری زندگیاں اسی کام میں کھپا دیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں دے دیں، اور پھر ان کی اگلی کوشش اور کاوش ساری زندگی یہ رہی کہ جو لوگ ہمارے ساتھ وابستہ ہو جائیں، ہماری صحبت میں آ جائیں، اور جو لوگ ہم سے تعلق رکھیں، ان کی زندگی میں بھی یہ نمایاں تبدیلی آ جائے کہ وہ حقیقی معنوں میں اپنی زندگی کے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے سپرد کر دیں۔ ان ہستیوں نے یہی کام دنیا میں رہ کر کیا۔ انبیاء کرام علیہم التسلیمات کی ذوات مقدسہ کی بعثت کا مقصد بھی یہ تھا، جیسے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ حضور اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ،
وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، ان کے باطن کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو اولیاء کاملین کی زندگیاں انبیاء کرام کی سیرت کا عکس جمیل ہوتی ہیں، اور ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی اصلاح کی جائے اور اللہ کی مخلوق کی تربیت کی جائے، لیکن دوسروں کی اصلاح اور تربیت کرنے سے پہلے وہ خود اپنی اصلاح کرتے ہیں اور خود تربیت حاصل کرتے ہیں۔ جب ان کی اپنی اصلاح ہو جاتی ہے اور اپنی تربیت ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ کی مخلوق کی اصلاح اور تربیت کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ان کو قرآن مجید میں اولیاء اللہ کے عنوان سے 11ویں پارے کے 11ویں رکوع میں سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں ان کو ایک لقب دیا، ایک ٹائٹل دیا کہ یہ اولیاء اللہ ہے۔ اولیاء جمع ہے، اس کی واحد ہے ولی، ولیٌ واحد ہے، اس کی جمع ہے اولیاء، ولی اللہ کی جمع ہے اولیاء اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، دنیا کی زندگی میں ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ یہ اولیاء اللہ کا ٹائٹل قرآن نے انہیں عطا فرمایا۔ یہ اولیاء اللہ خدا کی زمین پر ہوں تو اللہ کی مخلوق ان کی خدمت میں حاضر ہو کر فیض حاصل کرتی ہے، اکتساب فیض کرتی ہے، اور جب یہ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں، اپنی قبروں میں تشریف لے جاتے ہیں، تو پھر ان کے مزارات پر جا کر اکتساب فیض کرتے ہیں اور اپنا دامن فیض اور برکات سے بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران۔ مشکات شریف میں یہ حدیث شریف ہے کہ قبر یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے، یا جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے۔ چونکہ اولیاء اللہ اپنی پوری زندگی اللہ کی فرما برداری میں دے دیتے ہیں، وہ زندگی بسر کرتے ہیں اللہ کی فرما برداری میں، اس کے احکام کی پیروی میں، اور جب انہیں دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد انعامات سے نوازا جاتا ہے اور ان کے نیک اعمال کی جزا اور سلسلہ کا آغاز جو ہے وہ عالم برزخ سے ہو جاتا ہے، تو حضور کی حدیث کی روشنی میں پتہ یہ چلا کہ ہر قبر برابر نہیں ہے۔ فرمایا ایک قبر وہ ہے جو دوزخ کا گڑھا بن جاتی ہے، اور ایک قبر وہ ہے جو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری، جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بن جاتی ہے۔ وہ قبور جن میں اولیاء اللہ آرام فرما ہوتے ہیں، اس حدیث شریف کی روشنی میں معلوم یہ ہوا کہ ان کی قبریں جنت کے باغ بن جاتے ہیں، جنت کے باغ بن جاتے ہیں۔ لہذا اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری کا ایک نمایاں پہلو سامنے یہ آتا ہے کہ یہ اللہ کے فرما بردار بندے ہیں۔ ایک وہ بندہ ہے جس نے نافرمانی میں زندگی گزاری، اور ایک وہ ہے جو فرما بردار ہے۔ اگر کسی کے 4 بیٹے ہیں تو وہ سب برابر نہیں ہیں۔ جو ماں باپ کا فرما بردار ہے اس کی اہمیت و وقت ماں باپ کی نظر میں اور ہے، اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے، حکم عدولی کرتا ہے، ان کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے، ان کو ماں باپ اور نظروں سے دیکھتے ہیں۔
تو یہ برابر نہیں ہو سکتے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قرآن نے بھی بتایا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں. ایک جاننے والا ہے، ایک نہیں جانتا، تو جاننے والا اور نہ جاننے والا آپس میں برابر نہیں ہیں. اسی طرح ایک فرما بردار بندہ ہے، ایک نافرمان ہے، تو وہ برابر کس طرح ہو گئے؟ اور یہ اللہ کی زندگی کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا فرما بردار بنا لیا، اور نہ صرف خود فرما برداری میں زندگی گزاری، جو پاس بیٹھنے والا تھا اس کو بھی اللہ کا فرما بردار بنا دیا، اس کو بھی اللہ کا فرما بردار بنا دیا. قرآن مجید میں ان میں مختلف ناموں سے تعبیر کیا گیا ہے. آج کے دور میں لوگوں کے ایمان اور عقائد پر لوگ حملہ آور ہو رہے ہیں، اور معاذ اللہ اولیاء اللہ سے نفرت دلانے کے لیے، ان سے دور کرنے کے لیے یہ تاثر دیتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ چھوڑ کر بابوں کے پیچھے پھرتے ہو. اور نوجوانوں میں ایک اصطلاح، ایک سازش کے تحت متعارف کرائی جا رہی ہے کہ یہ بابوں کو ماننے والے ہیں اور ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. یہ جو خطرناک ایک تحریک اور سازش ہے نوجوانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے، یہ بین الاقوامی سازشوں کا حصہ ہے جو پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا جال پھیلایا جا رہا ہے. اس میں سے ایک سازش یہ بھی ہے کہ اولیاء اللہ سے دور کر دیا جائے. جب لوگ ان سے دور ہوں گے تو ظاہر بات ہے دین سے دور ہو جائیں گے. انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، سلسلہ نبوت حضور پہ ختم ہو گیا، حضور خاتم النبیین ہیں، اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. تو یہ دین کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. اسی لیے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو دین کا علم رکھنے والے ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں. دین کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ان کے ذریعے سے جاری ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بابوں کے پیچھے جاتے ہیں، بابوں کو ماننے والے ہیں. ذرا غور کیجئے، ان سے نفرت دلائی جا رہی ہے اور قرآن ان کا مقام بیان کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ جن سے نفرت دلائی جا رہی ہے، قرآن ان کے مقام اور رفعت و مرتبے کو بیان کر رہا ہے. فرمایا کہ اللہ سے صرف وہ ڈرتے ہیں جن کے دامن میں علم ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو سچے اور صحیح عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. پھر انہیں اولیاء اللہ کے لقب سے بیان کیا گیا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو ولی ہیں دنیا کی زندگی میں ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا غم ہوگا. یہ جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں ان کے ساتھ جڑنے کا قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے. قرآن مجید کی آیت مقدسہ ملاحظہ فرمائیے. رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی خشیت، اس کا خوف ہمہ وقت تمہارے دل پر غالب رہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور جو صادقین ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ. كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو صادقین ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ، صدیقین ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ. اب یہ صادقین اور صدیقین
قرآن مجید میں جہاں بھی یہ لفظ آئے ہیں، حکیم الامہ مفتی احمد یاد نعیمی علیہ رحمہ مفسر قرآن، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی صدیق اور صادق کا لفظ آیا ہے اس سے مراد اولیاء کاملین ہیں، اور صدیق کہتے ہیں اونچے درجے کے ولی کو، جس طرح رسولوں میں درجات ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، جس طرح بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اولیاء اللہ میں سے بعض اولیاء اللہ کو بعض اولیاء اللہ پر فضیلت حاصل ہے، ان کے درجات ہیں، ان کے مقامات ہیں۔ تو صدیق کا لفظ قرآن مجید میں جہاں بھی استعمال ہوا اس سے مراد اونچے درجے کے اولیاء کاملین مراد ہے۔ جیسا کہ میں اکثر اپنے خطبات جمعہ میں اور دروس قرآن اور دروس حدیث کے اندر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں، صرف تعلیم و تربیت کے ارادے سے، کہ اللہ کریم نے کسی عورت کو نبوت نہیں دی، نبوت مردوں میں رہی ہے، لیکن عورتوں میں ولایت رہی ہے، عورتوں میں ولایت، عورتوں کو ولایت دی گئی، اور عورتوں میں بہت سی ولیاں گزری ہیں، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم، قرآن نے انہیں صدیقہ کا لقب دیا کہ حضرت مریم جو ہیں وہ صدیقہ ہیں، اور صدیقہ کہتے ہیں اونچے درجے کی وہ خاتون جو اونچے درجے کے مرتبہ ولایت پر فائز ہو۔ کان امہ صدیقہ، قرآن نے حضرت مریم کو صدیقہ کہا کہ عورتوں میں ولیہ ہوئی ہیں جیسا کہ حضرت مریم اونچے درجے کی ولیہ تھی۔ پھر حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقہ ان کا بھی لقب ہے۔ تو عورتوں میں ولایت رہی ہے، تو ولایت قیامت تک ہر امت میں ولی ہوئے ہیں، اور قیامت تک نبی آخر الزمان حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی قیامت تک ولی ہوتے رہیں گے۔ ان کو قرآن مجید میں کئی ناموں سے بیان کیا گیا۔ میں اکثر نوجوانوں کو دعوت غور و فکر دیتے ہوئے محض ان کی اصلاح اور تربیت کے لیے اور دور حاضر کی فتنوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے قرآن کی فکر پیش کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں غور کیجئے، افلا یتدبرون القرآن۔ خود قرآن کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کتنی بد نصیبی ہے کہ قرآن پکڑ کر دکھایا جائے کہ یہ قرآن ہے، یہ کتاب اللہ ہے، دکھا کر قرآن ان ولیوں کی عزت و عظمت پر حملہ کیا جائے جن کی رفتوں کو وہی قرآن بیان کر رہا ہے جس کو وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ کوئی ان سے پوچھے تو صحیح کہ جو قرآن دکھا کر تم کہتے ہو کہ یہ بابوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، یہ بابوں کو ماننے والے ہیں، ہم ان سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ آخر ہمیں بھی بتا دیا جائے کہ یہ صدیقین کون ہیں، یہ اولیاء اللہ کون ہیں، یہ محسنین کون ہیں جن کو قرآن نے کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ کی رحمت کو تلاش کرنے والوں، اللہ کی رحمت کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو ایک نمایاں پہلو قرآن بیان کر رہا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ میری رحمت تمہیں ملے گی تو محسنین کے پاس ملے گی۔ یہ قریب کا لفظ وہی قرآن بتا رہا ہے جس قرآن کو دکھا کر اولیاء کی عزت پر حملہ کیا جاتا ہے اور ان کے لیے بابوں کا لفظ استعمال کر کے ان کے مقام اور رفت کو ددلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہی قرآن بیان کر رہا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت کو پانے والوں، اللہ کی رحمت تمہیں ملے گی تو محسنین کے پاس ملے گی۔ کن پاس ملے گی؟ محسنین کے پاس۔ یہ قرآن کی اصطلاحات ہیں، یہ ٹرمز ہیں قرآن کی۔ کہیں انہیں ولی کہا،
کہیں صالحین کہا، کہیں صدیقین کہا، کہیں محسنین کہا، کہیں ابرار کہا۔ یہ اولیاء اللہ ہیں جن کے مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا۔ اور پھر ولی ہوتا ہی وہ ہے، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں انہیں اولیاء اللہ کہا گیا، اور ولی اللہ کا معنی کیا ہے؟ اکثر و بیشتر میں اس کا معنی سمجھاتا رہتا ہوں۔ جن لوگوں نے پہلے نہیں سنا ان کے علم میں اضافہ ہوگا، اور جنہوں نے پہلے سنا ہوا ہے ان کے ذہنوں میں مضمون تازہ ہو جائے گا۔ ایک وہ بندہ ہے جو اللہ سے دور ہے، جس نے اپنے آپ کو نافرمانی کی دلدل میں اتنا پھنسا لیا ہے کہ اس کی پوری زندگی معصیت میں گزر رہی ہے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی میں گزر رہی ہے، نافرمانی میں گزر رہی ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جس نے کلیتاً اپنے تمام اعمال و افعال کو اللہ کی فرما برداری میں دے دیا ہے۔ قرآن نے انہیں اولیاء اللہ کہا، کیونکہ ولی اللہ ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے قریب ہونے کے لیے شب و روز محنت کرے، مشقت کرے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ محنت کرتے کرتے اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ اس لیے ولی یہ فلاں اللہ کا ولی ہے، فلاں اللہ کا ولی ہے۔ جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو پھر ولی کا معنی ہمیں سمجھ ہونا چاہیے کہ ولی کا لفظی معنی کیا ہے۔ یہ ولیون یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور اس میں فاعل کے معنی دیتا ہے۔ ولیون کا معنی ہے اللہ کے قریب ہونے والا، اللہ کے قریب ہونے والا۔ یہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے، یعنی اس کا قرب پانے کے لیے، اس کی رحمتوں کے قریب ہونے کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کا نقشہ بیان کیا گیا، جن کو بابے کہہ کر نفرت دلائی جاتی ہے۔ قرآن ان کی عظمت بیان کر رہا ہے کہ دنیا والوں ان کی محبت سے غافل نہ ہو جانا، کسی بد نصیب کے کہنے پر اولیاء اللہ سے دوری مت اختیار کرنا۔ قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ وہ لوگ ہیں جو میری طرف آنے کے لیے، مجھے پانے کے لیے، میرا قرب لینے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، فرائض کی پابندی کرنے کے بعد نفلوں کی کثرت کرتے ہیں، کبھی مجھے پانے کے لیے روزے رکھتے ہیں، کبھی سجدوں میں تلاش کرتے ہیں، کبھی رکوع میں تلاش کرتے ہیں، کبھی عبادت، ریاضت و اعتقاد میں تلاش کرتے ہیں۔ جب میری تلاش میں نکلتے ہیں اللہ فرماتا ہے لنہدینہم سبلنا، میں سارے پردے اٹھا دیتا ہوں اور اپنے راستوں کی انہیں ہدایت عطا کر دیتا ہوں۔ لوگ سنتے ہیں قصہ کہانی، لوگ ان تقریروں کو پسند کرتے ہیں جن میں قصے ہوں، کہانیاں ہوں، اور مجھ سے بھی شکوہ کرتے ہیں کہ آپ کرامتیں بیان نہیں کرتے۔ میں نے کہا بھی کرامتیں تو ہمارا ایمان ہے، انبیاء سے معجزات ظاہر ہوتے ہیں، ولیوں سے ہم بھی بیان کرتے ہیں، مگر جو بنیاد ہے اسے مضبوط کرو۔ ان کی عزتوں پر حملہ ہو رہا ہے، بابا کہہ کر یہ بابے ہیں، یہ بابوں کو ماننے والے ہیں، ان اولیاء اللہ سے نفرت دلائی جا رہی ہے۔ اب جب تک قرآن کو نہیں سمجھا جائے گا تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ جن کے مدارات بنے ہیں، جن میں داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری، یہ جو غوث العظم ہیں، یہ بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں، یہ اولیاء کاملین ہیں۔ انہیں بابے کہہ کر یہ بابے ہیں، بابوں کے پیچھے جاتے ہیں، نفرت دلاتے ہو۔ قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا، یہ وہ مرد کامل ہیں، یہ وہ مرد درویش ہیں جو مجھے پانے کے لیے والذین جاہدوا فینا، جو ہم میں مجاہدہ کرتے ہیں، ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، لنہدینہم، ہم انہیں خود ہدایت دیتے ہیں، سبلنا، اپنے راستے ان پہ منکشف کر دیتے ہیں۔
کس راستے پر چل کر اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ؟ اللہ فرماتا ہے ہم خود ہدایت دیتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ، ہم ہدایت دیتے ہیں انہیں۔ کس بات کی؟ سبولنا، سبیل راستے کو کہتے ہیں، سبل جمع ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری طرف جو آتا ہے میں پردے ہٹاتا جاتا ہوں، اپنے راستہ بتلاتا جاتا ہوں، ان راستوں پر چل کر وہ میرے قریب آ جاتے ہیں۔ جب میرے قریب ہوتے ہیں پھر انہیں مرتبہ ولایت عطا کر دیتا ہوں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ جنہیں بابے کہہ کے نوجوانوں میں نفرت پیدا کرتے ہو اولیاء اللہ کے بارے میں، انہیں تو قرآن محسنین کہہ رہا ہے۔ آیت ہے قرآن کی، جس قرآن کو پکڑ کر اولیاء کی عزت پہ حملہ کرتے ہو، لوگوں کو قرآن دکھا رہے ہو اور اولیاء کی عزت پہ حملہ کر، اسی قرآن کے اندر لکھا ہے ان اللہ لمع المحسنین۔ یہ آیتیں یاد کیا کرو، سیکھا کرو، سمجھا کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہے، کون؟ جو محسنین ہیں۔ ان اللہ لمع المحسنین۔ محسنین کون ہیں؟ آئیے، یہ احسان ایک اصطلاح ہے قرآن کی۔ احسان، جبریل امین بھی آئے تھے لبادہ بشریت میں، یہ حدیث شریف حدیث کی کتابوں میں حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ حدیث جبریل پڑھو۔ جبریل ایک خوبصورت جوان کی شکل میں حضور کی مجلس میں صحبت میں آ گئے اور حضور کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے لگا لیے، اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ مس کر لیے۔ دیکھنے میں نوجوان ہے، انسان ہے، لیکن ہے جبریل نوری مخلوق۔ گھٹنے سرکار کے گھٹنوں سے لگا کے کہتا ہے، یہ بڑی طویل حدیث ہے مگر جو موضوع سے متعلق حصہ ہے وہ میں لے رہا ہوں۔ جبریل نے سوال کیے، حضور سے پوچھا، اس لیے پوچھا کہ آقا کریم جب جواب دیں گے تو جتنے حاضرین مجلس ہیں ان کے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے جبریل نے سوال کیا تھا کہ حضور جواب دیں گے، سننے والوں کو پتہ چلے گا کہ احسان کیا ہے۔ جبریل نے جو سوال کیے ان میں سے ایک سوال میں لے رہا ہوں۔ جبریل کہتے ہیں، یہ حدیث جبریل ہے حدیث کی کتابوں میں، پوچھا مل احسان یا رسول اللہ۔ یہ جیلمی بدبخت جن کو بابے کہتا ہے اور ان کی عزت پہ حملہ کرتا ہے، ایمان سے بتاؤ یہ حدیث جبریل ذرا غور سے سنیے اور پھر اس آیت کا معنی سمجھیے۔ ان اللہ لمع المحسنین ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ جبریل پوچھتے ہیں مل احسان یا رسول اللہ، حضور احسان کیا ہے؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ سنیے احسان کیا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ ان کو سمجھنے کے لیے دو آیتیں میں نے اس وقت، کیونکہ ان دونوں کے اندر احسان کا ذکر ہے۔ ان اللہ لمع المحسنین، اللہ احسان والوں کے ساتھ ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ احسان والوں کے ساتھ ہے۔ آؤ اب دربار رسالت آپ سے پوچھتے ہیں، جبریل پوچھ رہے ہیں مل احسان یا رسول اللہ، اے ہمارے آقا ہمارے ماں باپ قربان جائیں، حضور فرمائیے احسان کیا ہے؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ جبریل سوال کر رہے ہیں، حضور جواب دے رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے تو اس طرح عبادت کر کے اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اپنے رب کو کأنک، گویا کہ تراہ ہو تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ فَإِنَّهُ يُرَاكَ، اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا تصور
تیرا قائم نہیں ہوتا تو پھر یہ تصور اپنے دل و دماغ پر غالب کر لے فَإِنَّهُ يُرَاكَ کہ تیرا رب تو تجھے دیکھتا ہی ہے۔ فَإِنَّهُ يُرَاكَ کا معنی ہے کہ بلا شبہ تیرا رب تجھے دیکھتا ہے، وہ تو تجھے دیکھتا ہے۔ تصور قائم کر کے تو رب کو دیکھ رہا ہے، یہ ہے احسان۔ حاضرین محترم پتہ یہ چلا کہ احسان ایک کیفیت کا نام ہے، احسان ایک کیفیت کا نام ہے کہ رب کو دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت نہیں تو پھر اس سے نیچا درجہ یہ ہے فَإِنَّهُ يُرَاكَ کہ تیرا رب تو تجھے دیکھتا ہی ہے۔ ارے ولی وہ ہوتا ہے جب اللہ کی عبادت کر رہا ہو تو سامنے جلوہ الہی اس کے سامنے ہو، وہ اللہ کے انوار و تجلیات میں گم ہو جائے، رحمت خداوندی اس کے اتنا قریب آ جاتی ہے گویا کہ رحمتوں کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرتا ہے۔ یہ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم، ولایت کے قاسم تو مولا علی ہے نا، تاجدار فخر سیدنا علی، ہر اللہ کے ولی کو احسان کی کیفیت حاصل ہے، احسان کی کیفیت۔ اسی لیے پنڈی مبارک میں تیر لگانا تو تیر نکالنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی رک جاؤ، اب نکالو گے پنڈلی مبارک میں تیر پیوست ہو گیا ہے، نکالو گے تو تکلیف ہوگی، تھوڑا سا انتظار کر لو۔ علی جب نماز پڑھیں گے، نماز میں استغراق کی اعلیٰ کیفیت ان کو حاصل ہے، جب وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے تم تیر نکالو گے تو انہیں خبر تک نہ ہوگی، کسی قسم کی تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ لہذا آپ کی پنڈلی مبارک سے تیر نماز کے دوران نکال لیا گیا، تیر نکال لیا گیا، اور اس میں وجہ کیا تھی؟ درد کیوں نہیں ہوا؟ تکلیف کیوں نہیں؟ اس پر ایک حدیث شریف سے میں دلیل لاتا ہوں۔ وہ دلیل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، اس کی رگ رگ سے خون بہتا ہے، زخموں سے نڈال ہے، لیکن اس کو تکلیف بس اتنی ہوتی ہے، حضور نے فرمایا لا یجد الشہید من مس القتل الا کما یجد احدکم من مس القرصا او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا نے فرمایا شہید کو شہادت کے وقت بس اتنی سی تکلیف ہوتی ہے جتنی چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ خنجر سے گردن کاٹ دی گئی، زخم لگے ہوئے ہیں، اور درد کتنی؟ چونٹی کے کاٹنے کی۔ پوچھا کہ زخموں سے چور چور ہے اور تکلیف صرف چونٹی کے کاٹنے کی۔ میرے آقا نے فرمایا شہید جب شہید ہوتا ہے نا، تکلیف اس لیے چونٹی کے کاٹنے کی جتنی صرف ہوتی ہے، ادھر شہادت پا رہا ہوتا ہے، ادھر رب ذوالجلال اپنے سارے حجابات اٹھا کر بے نیاز رب شہید کو شہادت کے وقت اپنا دیدار عطا کرتا ہے۔ شہید کو شہادت کے وقت اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، تو احسان ایک کیفیت کا نام ہے کہ نماز میں اللہ کا قرب، اللہ کی ذات سے تعلق اور ربط اتنا اعلیٰ مرتبے اور منزل پر ہوتا ہے کہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کو پڑھ لیں، حضرت غوث العظم کو پڑھ لیں، کئی اولیاء اللہ کے واقعات کہ نماز کے دوران سانپ نے ڈنگ مارے لیکن درد کا احساس تک نہیں ہوا۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے احسان کی کیفیت عطا کی تھی۔ یہ اولیاء کاملین ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں
اور پیغمبر کی دعا ذرا قرآن سے سن لیں کہ ان ولیوں کا کوئی مقام ہی نہیں جن کو بابے کہہ کے متنفر کیا جا رہا ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ پیغمبر ہیں، رب سے دعا مانگتے ہیں، توفنی مسلمن، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ او بتاؤ مجھے صالحین کون ہیں کہ پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں؟ باری تعالیٰ موت آئے تو اسلام پر موت آئے، اور جب موت آ جائے تو مرنے کے بعد ہمیں ان کے ساتھ ملا دینا جو صالحین ہیں۔ توفنی مسلمن قرآنی دعا ہے، دعا بھی پیغمبر علیہ السلام کی، توفنی مسلمن، مسلمان بن کے دنیا سے جائیں، حالت اسلام پر موت آئے، اور مرنے کے بعد کیا ہے؟ والحقنی بالصالحین، مجھے ملا دینا، مرنے کے بعد مجھے ملا دینا، الحقنی ملا دینا بالصالحین، جو تیرے نیکوکار بندے ہیں، مرنے کے بعد ہمیں وہاں پہنچا دینا جہاں نیک لوگ ہیں۔ طواف کعبہ کرتے ہوئے رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان ایک ہی دعا مانگی جاتی ہے، اس لیے کہ آقا دو جہاں، رحمت کائنات، ناطق وحی، رسول الثقلین، خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، جب بھی کعبے کا طواف کرتے تو رکن یمانی و اسود کے درمیان ایک ہی دعا مانگتے تھے، ایک ہی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ ہر دعا مانگنے والا کسی مسلک و کسی عقیدے سے، یہاں بابوں کو کتوں کی طرح بھانکنے والا جہنمی ہو، کوئی ہو کیسے باشد، وہ بھی جب طواف کعبہ کرے گا تو دعا مانگ رہا ہے، آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ وہ انہیں بابے کہہ کر نفرت دلاتے ہو، طواف کعبہ کے وقت دعا مانگی جا رہی ہے، توفنا مسلما والحقنی بالصالحین، کسی طواف کے چکر میں یہ دعا مانگی جا رہی ہے، مگر رکن اسود اور رکن یمانی و اسود کے درمیان دعا مانگ رہے ہیں، ادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا اللہ ہمیں جنت میں بھیجنا، جنت میں بھیجنا، مگر اکیلے نہ بھیجنا، مع الابرار، جو تیرے ولی ہیں، ابرار ہیں، ان کی معیت میں ہمیں جنت میں بھیج دینا۔ ان کی اہمیت، ان کی اہمیت ہے، ان کا یہ مقام ہے کہ رب کے گھر کے سائے میں کھڑے ہو کر، بیت اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں ادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا اللہ ہمیں جنت میں بھیجنا، مگر اکیلے نہ بھیجنا، مع الابرار، جو ابرار ہیں ان کی معیت میں ہمیں جنت میں بھیجنا۔ کہیں لمع المحسنین کا لفظ آ رہا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان اللہ لمع المحسنین، یہاں کہہ رہے ہیں ادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ وہ ان کی کوئی اہمیت ہے نا، تبھی تو کہہ رہے ہیں یا اللہ جنت میں ضرور بھیجنا، ضرور بھیجنا، مگر ایک ہماری دعا ہے، ایک آرزو ہے، ہم اکیلے نہ جائیں، تیرے ولیوں کی سنگت و معیت میں ہم جنت میں جائیں۔ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ۔ ان ہستیوں میں حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ عنہ، جو سن 400 ہجری میں پیدا ہوئے اور 465 ہجری میں آپ کا وصال ہوا،
حضرت سیدنا داتا گنج بخش علیہ الرحمہ 1000 سال ہونے کو ہے ان کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے. اندازہ فرمائیں یہ وہ حضرت داتا گنج بخش ہیں علی بن عثمان حجویری جو افغانستان کے رہنے والے ہیں، افغانستان سے آئے تھے، اور جس محلے میں آپ رہتے تھے غزنی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بستی کا نام غزنی تھا، بعض کہتے ہیں وہ محلہ جو ہے اس کا نام غزنی تھا، وہاں سے تشریف لائے. اور اللہ والے خود نہیں آتے، ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی بغداد سے آئے تھے. کہاں گئے؟ اجوستان میں گئے، ہندوستان میں، اور 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا. حضرت خواجہ معین الدین، اور معین الدین اجمیری وہ ہیں جنہوں نے حضرت داتا صاحب کے مزار پر 40 دن اعتکاف کیا تھا، کیونکہ حضرت غوث الاعظم نے فرمایا تھا معین الدین ہندوستان جا رہے ہو تو راوی کے کنارے ایک مرد درویش کی مرقد ہے، ان سے اجازت لے کر ہندوستان میں داخل ہونا. 40 دن اعتکاف کیا، اور وہ حجرہ آج بھی موجود ہے جس پر آج بھی لکھا ہوا ہے یہ حجرہ اعتکاف ہے خواجہ خواجگان عطائے رسول فی الہند خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری کا، جنہوں نے داتا کے مزار پہ جا کے فیض لیا تھا. اور داتا گنج بخش اتنے پائے کے بزرگ ہیں کہ حضرت غوث الاعظم نے فرمایا اگر میں علی بن عثمان حجویری کے زمانے کو پاتا تو میں ان کا مرید ہو جاتا. غوث الاعظم فرما رہے ہیں. اور جنہوں نے فیض لیا ایسے نہیں لیا. حضرت داتا صاحب کے بھی پیر تھے، حضرت ابو الحسن شیخ ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی یہ حضرت داتا صاحب کے پیر و مرشد ہیں. اور یہ کہاں رہتے تھے؟ دمشق میں، شام میں. دمشق شام کا ایک شہر دارالخلافہ ہے دمشق. وہاں ایک پہاڑی کے اوپر غار ہے جس کا نام ہے بیت الجن. اس غار کے آس پاس جنات کا بسیرا ہے. حضرت داتا گنج بخش اس غار کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی علیہ الرحمہ اس غار میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے. وہاں جا کر آپ بیعت ہوئے. حضرت داتا صاحب نے جب بیعت کی تو فرمایا اے علی حجویری جاؤ، تمہاری ڈیوٹی لاہور لگا دی گئی ہے، راوی کے کنارہ تمہارے لیے مختص کر دیا گیا ہے، وہاں ڈیرا لگاؤ اور اللہ کا دین پھیلاؤ، لوگوں کو اللہ سے ملاؤ. علی بن عثمان الحجویری غزنی شہر کے رہنے والے تھے، محلے کا نام حجویر تھا، حجویری محلہ. وہاں سے آپ تشریف لائے لاہور، راوی کے کنارے ڈیرا لگایا. حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری نے پھر ایک عالم کو فیضیاب کیا. ڈاکٹر اقبال جیسا عظیم فلسفی مفکر پاکستان، وہ اقبال کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے دیکھیے کن کی بارگاہ میں؟ داتا گنج بخش علی حجویری کی. روزانہ ڈاکٹر اقبال داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دیتے تھے. بلا ناغہ فجر کی نماز داتا صاحب کے مزار پہ، وہاں سوا پارہ قرآن کی تلاوت کرتے، پھر گھر تشریف لے جاتے. داتا صاحب نے جو فیض عطا کیا، پھر اقبال کہتے ہیں سید حجویر مخدوم عمم مرکد او پیر سنجر را حرم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ما
از میرے او تابندہ گشت۔ اقبال کہتے ہیں پنجاب کی سرزمین جو زندہ ہوئی ہے نا، یہ فیضان ہے داتا گنج بخش علی بن عثمان، سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ۔ اور داتا صاحب نے بتایا جب اکتساب فیض سے بربور کیا نا تو خواجہ غریب نواز عطائے رسول فی الہند، خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری جب فیضیاب ہوئے تو بتایا لوگ پوچھتے ہیں قبروں والے کیا دیتے ہیں، قبروں والے کیا دیتے ہیں، تو گنج بخش علی بن عثمان حجویری کے مزار کی طرف اشارہ کر کے معین الدین کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز کا کلام ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں قبروں والے کیا دیتے ہیں، معین الدین کہتے ہیں مجھ سے پوچھو کیا دیا ہے، فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ کشف المعجوب شریف میں داتا صاحب نے لکھا ہے، کیونکہ داتا صاحب اولیاء اللہ کے مزارات پر کثرت سے حاضری دیتے تھے، حاضری دیتے ہوئے جب دمشق پہنچے شام، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ان کے مزار پہ رات گزاری۔ فرماتے ہیں رات میں ٹھہرا سیدنا بلال کے روضہ انور پہ، مجھے خواب میں آقا دو جہاں کی زیارت ہو گئی۔ کشف المعجوب شریف میں داتا صاحب نے لکھا ہے میں سویا جب زیارت ہوئی کہ آقا کریم حرم شریف میں تشریف لا رہے ہیں، اور کس دروازے سے آقا آ رہے ہیں؟ باب بنی شیبہ۔ آج بھی حرم شریف میں وہ دروازہ موجود ہے جس کا نام ہے باب بنی شیبہ۔ اس دروازے سے میرے آقا داخل ہو رہے ہیں، اور ایک بوڑھا سا آدمی ہے نحیف و کمزور جسم والا جسے حضور نے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے حضرت بلال کے روزے میں رات قیام کیا، زیارت ہوئی آقا کریم کی عالم خواب میں، عالم رؤیا میں، اور میں نے جب خواب میں آقا کو دیکھا میں دوڑ پڑا اور جا کر آقا کے قدموں کا بوسہ لیا۔ میں حضور کے پائے اقدس کے خواب میں بوسے لینے لگا، اور میں نے دیکھا کہ حضور کی آغوش میں نحیف الجسم ایک بزرگ ہے، عمر رسیدہ آدمی ہے۔ میرے دل میں ایک حسرت پیدا ہوئی کہ یہ کتنا خوش نصیب ہے یہ بابا عمر رسیدہ، جس کو حضور نے اتنی شفقت فرمائی، اتنی رافت فرمائی کہ اپنی آغوش میں لیے ہوئے حرم شریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں سرکار سے پوچھوں کہ یہ کون ہے جس پہ اتنا لطف و کرم؟ تو داتا صاحب فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا ادب گاہیس زیر آسمان، ادب گاہیس زیر آسمان، از عرش نازک تر نفس گم کردہ بے آیت جنید و با یزیدی جا۔ علی حجویری تو کہاں، رحمت للعالمین کی ذات کہاں؟ ہمت نہ ہوئی پوچھنے کی، میرے آقا نے مسکرا کے عالم خواب میں مجھے دیکھا، فرمایا علی بن عثمان حجویری یہ میری امت کا امام، امام اعظم ابو حنیفہ ہے، یہ امام ابو حنیفہ ہے۔ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ حنفی تو میں پہلے ہی تھا، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا کہ چاروں فقہیں برحق ہیں، شافعی، حنبلی و مالکی، حنفی، لیکن خواب سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ آقا کی توجہ مبارک سب سے زیادہ ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ پہ، جس کو حضور نے آغوش میں لیا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں یہ حضرت بلال کے روزے بھی حاضری کا فیضان تھا، اور میری قبولیت کی دلیل تھی کہ آقا دو جہاں خواب میں تشریف لائے اور حضور نے مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ حضرت داتا گنج بخش کا عرس مبارک 18، 19، 20 سفر کو ہر سال داتا کی نگری میں آپ کے مزار پرانوار پر عرس مبارک ہوتا ہے۔
آپ اس پائے کی شخصیت ہیں کہ غوث الاعظم جیسی ہستی فرماتی ہیں میں علی بن عثمان الملقب بھی داتا گنج بخش کے دور میں ہوتا، ان کا زمانہ پا لیتا تو ان کا مرید ہو جاتا۔ اور ڈاکٹر اقبال نے جو فیض حاصل کیا اس کا اظہار ڈاکٹر اقبال کے اپنے مضامین کے اندر جگہ جگہ موجود ہے، کسی موقع پہ وہ بھی بیان ہوگا۔ وما علینا الا